بسم اللہ الرحمن الرحیم. دورہ سرد کا آج ہمارا چھٹا دن ہے اور چھٹا درس ہے. کل ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی. اسم کی 3 قسمیں: اسم مصدر، اسم مشتق، اسم مصدر. اسم مصدر وہ اسم ہے کہ جس سے دوسرے کلمے بنے. اس میں مشتق وہ اسم ہے کہ جو خود بھی کسی سے بنا ہو اس سے بنے. اور اس میں جامد وہ اسم ہے جو خود سے بنا ہو. پھر اس میں مشتق کی ہم نے اقسام پڑھی تھی. اس میں مشتق کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں. کون کون سی؟ وہ بول سمجھ بات آ گئی؟ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس کا بیان ہوا اور ان کے بنانے کا طریقہ بھی کل بیان ہوا. آج یہاں سے اس میں تفضیل اور صفت مشبہ رہتا ہے. تو اس میں تفضیل جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی تعریف سمجھیں. اس میں تفضیل وہ اسم ہے، ایسا اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ 2 چیزیں ایک صفت میں شریک ہیں. 2 چیزیں ایک صفت میں شریک ہیں اور ان میں سے ایک چیز اس وصف میں دوسری چیز سے زیادہ ہے. اس میں تفضیل ہمارا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. اس میں تفضیل وہ اسم ہے، ایسا اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ 2 چیزیں ایک صفت میں شریک ہے اور ان میں سے ایک چیز اس وصف میں دوسری چیز سے زیادہ ہے. جیسے مثال سمجھیے آپ، زید افضل من خالد. زید خالد سے زیادہ فضیلت والا ہے. خالد بھی فضیلت والا ہے، زید بھی فضیلت والا ہے، لیکن جو ہے وہ زید جو ہے یہ خالد سے زیادہ فضیلت والا ہے. زید خالد سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو یہاں پر ایک اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق بھی سمجھ لیجئے. علم الصیغہ جن کو میں نے پڑھایا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی اس میں تفضیل میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ غیر کی بنسبت ہوتی ہے، اور اس میں مبالغہ کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے وہ غیر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. جیسے دراب، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ مارنے والا. تو اب یہ اس کے اندر بھی زیادہ داربن کے معنی ہے مارنے والا، درابن کے معنی ہے بہت زیادہ مارنے والا. تو اب یہ جو اس میں مبالغہ کے اندر زیادتی کے معنی پائے جا رہے ہیں یہ غیر کے اعتبار سے نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے. البتہ اس میں تفضیل میں بھی جو زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ غیر کے اعتبار سے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ اس میں تفضیل کی کیا تعریف ہے؟ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ 2 چیزیں ایک وصف میں شریک ہیں اور ان میں سے ایک چیز اس وصف میں دوسری چیز سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. جیسے زید افضل من خالد، زید خالد سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو اس میں تفضیل جو ہے، اس میں تفضیل جی، اور ان میں سے ایک چیز اس وقت میں دوسری چیز سے زیادہ ہے. توجہ کیجیے گا. تو اس میں تفضیل جو ہے وہ اس کا وزن کیا ہے؟ تو ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل جو ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے. ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر آتا ہے. ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر آتا ہے. غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آتا. غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آتا. لیکن اگر غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ صاحب علم الصیغہ نے لکھا ہے، اس سال علم الصیغہ پڑھنے والے، کیا طریقہ ہے اس کا کہ
اس باب کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے شروع میں لفظ اشد یا ازید وغیرہ لگایا جائے تو اس سے اس میں تفضیل کا معنی ادا ہوگا. تو اس سے جیسے اشد اجتناباً کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ پرہیز کرنے والا، زیادہ پرہیز کرنے والا. سمجھ میں آتا گئی ہے؟ تو دوبارہ سمجھیے یہ بات. ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آتا. لیکن اگر غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس کا طریقہ جو صاحب علم سیگا نے لکھا ہے آپ نے بیان کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے اس کے شروع میں لفظ اشد یا لفظ ازید اس کا اضافہ کیا جائے تو اس سے اس میں تفضیل کا معنی ادا ہو جائے گا. سمجھ بات آ گئی ہے؟ یہ اس میں تفضیل تھا. اس کے بعد اسماء مشتقہ میں سے ایک ہے صفت مشبہ. کیا؟ صفت مشبہ. اس میں فاعل کی کیا تعریف ہے آپ کو یاد ہے؟ اس میں فاعل وہ اسم ہے کہ جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس میں صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو، کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دیکھیں اس میں فاعل کے اندر دائمی نہیں ہوتا، دائمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے، حدوثی ہوتا ہے. لیکن صفت مشبہ کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ کون سا پایا جاتا ہے؟ دائمی، ہمیشہ. دوبارہ صفت مشبہ کی تعریف سماعت کیجیے گا. صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہے. جیسے سمیعن، جیسے تو اب یہ سمیعن وہ ذات جو صفت سماعت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہو. سمیعن وہ ذات کے جو صفت سماعت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہو. توجہ کیجیے گا. ایک ہے سمیعن، اس کا معنی ہے سننے والا، اور ایک ہے سامعن، اس کا معنی بھی ہے سننے والا. سامعن اس میں فاعل ہے اور سمیعن اس میں فاعل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے. تو سامعن کسی کو کب کہا جائے گا؟ سامعن کسی کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کیا؟ وہ کوئی چیز سن رہا ہو. جس وقت وہ سن رہا ہو اس وقت اس کو سامعن کہا جائے گا. سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو جب وہ کسی چیز کو سن رہا ہو اس کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ اس کے لیے یہ بھی چیز لازمی ہے کہ بھائی کوئی بول رہا ہو، کوئی بول رہا ہو اور آواز آ رہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بول رہا ہوتا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی بول رہا ہو، آواز آ رہی ہو اور وہ اس بات کو سن رہا ہو تب اس کو سامعون کہا جائے گا کہ بھائی یہ سامع ہے. ٹھیک ہے. ایک سامع کون سا ہوتا ہے؟ جو تراویح کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا بول بھی رہا ہو، ایسے نہ ہو کہ دوسرا بول ہی نہ رہا ہو اور وہ کہے میں سامع ہوں. سامع تو نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن جو سمیعن ہے وہ بھلے کوئی بول رہا ہو کوئی نہ بول رہا ہو اس کو سمیعن کہا جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمیشہ صفت سماعت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ہمیشہ صفت سماعت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. دائمی طور پر اس کے اندر سننے کی قوت موجود ہوتی ہے، چاہے کوئی موجود ہو چاہے کوئی موجود نہ ہو، چاہے کوئی کلام کرے چاہے کوئی کلام نہ کرے. سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا.
تو یہ تھی صفت مشبہ کی تعریف. دوبارہ سماعت کیجیے گا. صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو, جیسے سمیع. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اسم مشتق 6 تھے. کون کون سے؟ اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل, اس میں اعلی, اس میں صفت مشبہ. 6 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو تقسیم ہے نا, یہ بصریوں کے یہاں یہ تقسیم ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ البتہ بعض احباب نے جو وہ کیا ہے, اس میں ظرف, اس کی 2 قسمیں بیان کی ہے, ظرف زمان اور ظرف مکان. اس اعتبار سے بھی اس میں مشتق کی 7 قسمیں بیان کی ہے. پھر بعض عوام نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں, اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان کو ایک ہی قسم رہنے دو. اس میں ظرف, البتہ اس میں مبالغہ کی جو انہوں نے زیادتی کر دی تو یوں 7. تو اس میں مبالغہ کے میں نے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر زیادتی غیر کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں کلمہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ کون کون سی؟ فعل کی اقسام بیان ہوئی, تعریف بیان ہوئی, اسم کی تعریف بیان ہوئی, اقسام بیان ہوئی, اس کے بعد حرف, اس کی تعریف بیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب حرف کی 2 قسمیں, حروف معانی اور حروف مبانی. حروف معانی وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی ہو, جن کا معنی ہو, جیسے جو معنی رکھتے ہو. حروف معانی وہ حروف کے جو معنی رکھتے ہو, جیسے من سے الہ تک وغیرہ. سمجھ بات آ گئی ہے؟ حروف مبانی وہ حروف ہیں کہ جو معنی نہ رکھتے ہو, جو معنی نہ رکھتے ہو, اور کلمہ کی پیدائش ان سے ہو. اور کلمہ کی پیدائش یہ کیا ہے؟ حروف مبانی ہے. یہ کیا ہے؟ حروف مبانی. حروف مبانی وہ حروف ہے کہ جو معنی نہ رکھتے ہوں اور کلمہ کی پیدائش ان سے ہو. ٹھیک ہے. انہیں حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. حروف مبانی کو حروف, جیسے الف, با, تا, ثا. اب ان کا کوئی معنی تو نہیں ہے, البتہ کلمہ کی پیدائش ان سے ہے کہ جب جو ہم ان حروف کو آپس میں جوڑیں گے, ملائیں گے, تو پھر لفظ کلمہ بن پائے گا. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جو حروف مبانی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں, حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. حروف مبانی کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. قلم دیجیے. حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. حروف اصلیہ کی کیا تعریف ہے جی؟ حروف اصلیہ وہ حروف ہیں کہ جو تمام گردانوں کے اندر موجود ہو, تمام صیغوں کے اندر موجود ہو. حروف اصلیہ وہ حروف ہیں کہ جو تمام گردانوں کے اندر موجود ہو, تمام صیغوں کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں کتب, یکتب, کاتب, مکتوب. ٹھیک ہے. اکتب, اب یہاں پر کاف, تا, با, یہ تمام گردانوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ کتب تو ماضی کی گردان ہے, اس کے اندر کوئی حرف زائد ہے ہی نہیں. یکتب مضارع کی گردان ہے, تو یا علامت مضارع ہے, اس کے بعد کاف, تا, با موجود ہے یا نہیں ہے؟ کاتب اس میں فاعل کی گردان ہے, تو کاف, تا, با موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اس کے اندر الف جو ہے وہ زائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مکتوب میں میم, واو, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, حروف زائدہ ہے. اور کاف, تا, با یہ حروف اصلیہ ہے. تو حروف اصلیہ کون سے حروف ہیں شہباز؟ حروف اصلیہ وہ حروف ہے کہ جو تمام گردانوں اور تمام صیغوں کے اندر موجود ہوں. سمجھ بات آ گئی؟ اور حروف زائدہ کون سے ہیں؟ وہ حروف جو تمام گردانوں میں موجود, جو تمام گردانوں میں موجود. یہی مثال سمجھ لیجئے. کتب, یکتب, کاتب, مکتوب. اب یہاں پر یکتب میں جو یا ہے یہ تمام گردانوں میں نہیں موجود, ماضی کی گردان میں موجود ہے, اس میں فاعل کی گردان میں موجود ہے, اس میں مفعول کی گردان میں موجود ہے. پھر آ جاؤ فاعل میں جو الف ہے, کاتب میں جو الف ہے وہ ماضی کی گردان میں موجود ہے نہیں, مضارع کی گردان میں موجود ہے نہیں, اس میں مفعول کی گردان میں موجود ہے نہیں. تو ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں مکتوب میں میم ماضی میں موجود نہیں, اس میں فعل مضارع میں موجود نہیں, اس میں فاعل میں موجود نہیں. تو یہ حروف زائدہ ہیں,
یہ حروف کیا ہے؟ زائدہ ہے. حروف اصلیہ وہ حروف کے جو تمام گردانوں میں موجود ہو، حروف زائدہ وہ حروف کے جو تمام گردانوں میں موجود نہ ہو. سمجھ بات آ گئی ہے؟ دیکھیں پھر توجہ کیجیے گا، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف اصلی ہے یا یہ حروف جو ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو صرفیوں نے اس کے لیے ایک قانون بنایا ہے، ایک قاعدہ بنایا ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ فا عین لام، فا عین اور لام کلمہ کا معیار ترازو میزان بنایا کہ جو حروف وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور جو وزن کرتے ہوئے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے، وہ حروف زائدہ ہوں گے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو ثلاثی کے لیے صرفیوں نے فا عین اور لام کلمہ کو معیار بنایا، ترازو بنایا. رباعی کے لیے صرفیوں نے فا عین لام 2 مرتبہ لام اس کو معیار بنایا، اور خماسی کے لیے صرفیوں نے فا عین لام 3 لام ان کو کیا بنایا؟ معیار بنایا کہ وزن کرتے ہوئے جو حروف ان کے مقابلے میں آئیں گے یعنی فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں تو وہ اصلی ہوں گے، اور جو ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے. تو حرف کی 2 قسمیں تھی، حروف معانی، حروف مبانی. حروف معانی وہ حروف جو معنی رکھتے ہو، حروف مبانی وہ حروف جو معنی نہ رکھتے ہو لیکن کلمہ کی پیدائش ان سے ہو. پھر حروف مبانی کی 2 قسمیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. حروف اصلیہ وہ حروف کے جو تمام گردانوں میں موجود ہو، تمام صیغوں میں موجود ہو. حروف زائدہ وہ حروف کے جو تمام گردانوں تمام صیغوں کے اندر موجود نہ ہو. تو پھر حروف اصلیہ اور حروف زائدہ یہ گردانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف اصلی ہیں، یہ حروف زائدہ، یہ حروف اصلی ہیں، یہ حروف زائدہ ہیں؟ تو صرفیوں نے اس کے لیے ایک قانون بنایا ہے، ایک معیار بنایا ہے، ایک ترازو بنایا ہے. وہ ترازو وہ میزان کیا ہے؟ صرفیوں نے کہا کہ وہ میزان ہے فا عین اور لام کلمہ، یعنی وزن کرتے ہوئے جو حروف فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اصلی ہوں گے، اور جو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ زائدہ ہوں گے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو یہ دیکھیں کاتبن کیا بروزن فاعل بروزن. یہاں پر ایک یہ چیز ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کاتبن بروزن فاعل، جب آپ وزن کر رہے ہو نا تو اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وزن کرتے ہوئے حروف اصلیہ کو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں لائیں، اور جو حروف زائدہ ہیں ان کو ویسے ہی وزن کے اندر رکھ دیں. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ان کو ویسے ہی وزن کے اندر رکھنا ہے. حروف اصلیہ کو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں لانا ہے، کیونکہ اگر آپ حروف اصلیہ کو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں لائیں گے نا تو آپ جو ہے وہ کیا ہے اس کلمہ کا جو اصل مادہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. جب وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ کو جو معنی تک آپ کی مقصود رسائی تھی وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اصل مقصد تو تھا کہ بھائی عربی کلمہ اس کی معنی کو سمجھنا نا، اور اس کی معنی کب صحیح سمجھ آئے گی؟ جب اس کا مادہ صحیح سمجھ آئے گا، حروف اصلیہ صحیح سمجھ آئیں گے. تو حروف اصلیہ جو ہیں ان کو فا عین اور لام کلمہ کو جو ہے وہ کیا ہے حروف اصلیہ ان کو مقابلے کے اندر ہم رکھیں گے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب مثلا یہی دیکھ لو نا، داربن بروزن فاعل، داربن بروزن، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ پہلے فا کو نہیں لاتے، لام کو لائیں، پھر عین، پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ فا کو لائیں، پھر عین کو لائیں، تو یہ معنی ٹھیک وزن کا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوگا. سمجھ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی. یہاں تک وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرفیوں نے کیا قانون بیان کیا ہے کہ بھائی وزن کرتے ہوئے جو حروف فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی، اور جو حروف فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ زائد. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی تھی شہباز. کلمہ کی 3 قسمیں تھی، فعل، اسم، حرف. فعل، اسم، حرف. ہم نے فعل کی اقسام پڑھی، مصدر اور اس میں مشتق. اسم کی اقسام پڑھی، مصدر اور اس میں مشتق اور اس میں جامد. تو یہ جو فعل، مصدر اور اس میں مشتق ہے نا، یہ ان کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ان کی 2 قسمیں ثلاثی اور رباعی. بالعموم جو ہے وہ صرفی حضرات وہ 6 اقسام ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں. جس طرح کلمہ کی 3 قسمیں فعل، اسم، حرف، تو ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے. یہیں پر 6 اقسام کی ایک اصطلاح ہوتی ہے. 6 اقسام سے مراد کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. تو یہ چونکہ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی نا، یہ 6 اقسام میں سے یہ جو 2 قسمیں یہ صرف اسم جامد کے ساتھ خاص ہیں. فعل کے اندر خماسی مجرد نہیں ہے. اور اسم کی باقی جو قسمیں ہیں، مصدر اور اسم مشتق، اس کے اندر بھی خماسی مجرد، خماسی جو ہے وہ مجرد اور خماسی مزید تھی، اس کی تقسیم نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے ہم نے اسم جامد کو الگ سے بیان کر دیا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو فعل، مصدر اور اسم مشتق، یہ جو تقسیم ہے نا فعل کی، خصوصاً جو صاحب علم الصیغہ نے بیان کی، حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی. پھر آگے ان کی 2 قسمیں مجرد اور مزید فی. یاد ہے؟ بھول گئے ہو؟ سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو فعل، مصدر، اسم مشتق، ان کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی. تو ثلاثی وہ اسم یا مصدر ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد، جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے کتبہ، اب اس میں جو ہے نا کیا ہے، 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا، مصدر کی مثال ضرب، 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں ہے. اس میں مشتق کی مثال ضارب، 3 حروف اصلی ہیں، 3 حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ثلاثی ہے. جس میں 3 حروف اصلی ہوں وہ ثلاثی، ٹھیک ہے. اور جس میں 4 حروف اصلی ہوں وہ کیا؟ رباعی. 4 حروف اصلی ہوں اور وہ رباعی. پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، اصل نہیں سمجھ آ رہی، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، مجرد اور مزید تھی. مجرد کیا ہے؟ مجرد وہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد نہ ہو. حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد، جیسے دیکھو کتبہ، حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد. اکتتبہ، اکتتبہ، اب یہاں پر حروف اصلیہ کے ساتھ حرف زائد ہے، حروف اصلیہ کے ساتھ حرف زائد ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ثلاثی مجرد کی پھر کیا تعریف ہوگی؟ وہ اسم یا فعل جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو. وہ اسم یا فعل جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو. اور ثلاثی مزید کی وہ اسم یا فعل جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو. سمجھ بات آ گئی؟ جیسے اکرم، جیسے بربدن، افعل. تو یہاں پر 3 حروف اصلی کے ساتھ حرف زائد ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. رباعی وہ اسم یا فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں. رباعی وہ اسم یا فعل ہے جس میں، پھر رباعی کی 2 قسمیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید کی. رباعی مجرد وہ اسم یا فعل جس کی ماضی میں 4 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے زلزلہ، بحثر وغیرہ. رباعی مزید کی وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تزلزل، تبعثر. سمجھ بات آ گئی ہے؟ اس میں جامد کی پھر 2 قسمیں ہیں، خماسی مجرد، خماسی مزید تھی. خماسی مجرد وہ اسم جامد ہے کہ جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جح مالشن، برودن فعل لیلن. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اور خماسی مزید تھی کرتاسن، تو رباعی مزید تھی کیا ہوتا ہے؟ رباعی مزید تھی کی مثال ہے کرتاسن. خماسی مزید تھی وہ اس میں جامد ہے کہ جس میں 5 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد بھی ہو، کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن، جیسے برمدن. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک فائدہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے کہا کہ ثلاثی فعل، مصدر، اسم مشتق. اچھا، یہ جو
سلاسی مجرد ہے، سلاسی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، یہ اس میں جامد کی بھی قسمیں ہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس میں جامد کی صرف قسمیں ہی دو ہیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. نہیں نہیں، خماسی اس میں جامد کی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ بھی قسمیں ہیں، اور مزید اس میں جامد کی خماسی مجرد اور خماسی مزید کی بھی قسمیں ہیں. شہباز سمجھ بات آ گئی؟ اب یہاں پر ایک فائدہ سمجھیے. ہم نے کہا کہ بھائی ثلاثی وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں. ثلاثی وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مزید بھی وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد ہو. تو اب یہاں پر دیکھیں کتب، بھائی ایک ٹھیک ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے. یکتب، اب یہاں پر بروزن یفعل، اب یہاں پر 3 حروف اصلی ہیں اور ساتھ میں یا بھی زائد ہے، تو یکتب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مزید بھی ہونا چاہیے. نہیں نہیں، یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں ماضی کے پہلے سیغوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں تو اس باب کے تمام سیغوں کو ثلاثی مجرد کا باب کہا جائے گا. سمجھ بات آ گئی؟ اور اگر ماضی کے پہلے سیغے کے اندر 3 حروف کے ساتھ کوئی حرف اور زائد ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ثلاثی مزید بھی کہیں گے. سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو نا، اس سے پہلے یہ فہم ہو سکتا تھا نا کہ بھائی یک تو وہ اس کے اندر تو یاد آئے تھے تو اس کو ثلاثی مزید بھی ہونا چاہیے. نہیں نہیں، تو ثلاثی جو ہے کیا کہتے ہیں، مجرد اور مزید بھی ہونے، اس میں کس چیز کا دخل ہے؟ ماضی کے پہلے سیغے کا دخل ہے. یعنی اگر ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں تو اس باب کے تمام سیغوں کو ثلاثی مجرد کہا جائے گا. اور اگر ماضی کے پہلے سیغے کے اندر 3 حروف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو تو اس کو ثلاثی مزید بھی کہا جائے گا، اس کے تمام سیغوں کو. سمجھ بات آ گئی؟ اسی طرح اگر ماضی کے پہلے سیغے میں 4 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس باب کے تمام سیغوں کو کیا کہا جائے گا؟ رباعی مجرد. ٹھیک ہے، اور اگر 4 حروف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد ہے تو پھر رباعی مزید بھی. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے.